ایران میں مظاہروں کی وجوہات۔ ایران اپنی توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے جہاں کثیر سرمایہ خرچ کر رہا ہے، وہیں اس کی عادی عوام سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران بیرون ممالک میں فرقواریت کے فروغ کے لیے 2011 سے لے کر اب تک $160 ملین سے زائد رقم خرچ کر چکا ہے، جبکہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق سال 2011 سے ایران مزید تیزی سے معاشی اور معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ ایران میں بے روزگاری کی شرح 12.45% کی خطرناک سطح کو پہنچ چکی ہے۔ ایرانی نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر چوری کرنے اور ایرانی خواتین عصمت فروشی پر مجبور ہیں۔ غربت، بے روزگاری، اقربا پروری، بدعنوانی اور ظالمانہ شیعہ ملائی نظام سے تنگ ایرانی عوام نے بالآخر ظالمانہ نظام سے اعلان بغاوت کر دیا ہے۔ جمعرات 28 دسمبر سے ایرانی شہر مشہد سے شروع ہونے والے مظاہروں نے ایرانی شیعہ ملائی رجیم کو ان کی نام نہاد فلاحی ریاست کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، اور آئے روز یہ مظاہرے پورے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایرانی شیعہ ملائی رجیم کے لیے کسی بحران سے کم نہیں۔ احتجاجی مظاہروں میں بظاہر تو معاشی معاونت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن جلد ہی مظاہرین کا موقف اصل مسئلہ مرشد اعلیٰ علی خامنہئی کی اقتدار سے سبکدوشی پر زور دینے کی طرف ہو گیا۔ ایرانی عوام کی ایک بڑی تعداد اپنی معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران کی بیرون ممالک میں مداخلت کو گردانتی ہے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن میں ایران کی دوسرے ممالک بالخصوص شام و عراق میں مداخلت کے خلاف نعرے درج ہیں کہ اصلاح پسندوں اور بنیاد پرستوں کے درمیان گیم ختم، عوام کا استحصال نامنظور، آمریت مرد آباد، مرگ بر خامنہئی اور مرگ بر روحانی جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر حسن روحانی نے احتجاجی سلسلے کے 4 روز بعد خاموشی توڑی، جس کا مقصد مظاہرین کو دھوکہ دینا تھا۔ تاہم ان کے خطاب نے، جس میں مظاہرین کو کریک ڈاؤن کی دھمکی دی گئی تھی، جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کی وجہ سے احتجاج میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی اور اس کا دائرہ کار بھی وسیع ہو گیا۔ روحانی نے مظاہرین کو سخت اور فیصلہ کن اقدامات کی دھمکی دی۔ انہوں نے ایرانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اقتصادی صورتحال کے بگاڑ کی ذمہ داری سابق صدر محمود احمدی نژاد کی حکومت پر عائد کی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے معاشی بدحالی، عدم شفافیت اور بدعنوانی کے حوالے سے شکایات کو تسلیم کیا، لیکن اپنی حکومت کا اس حوالے سے دفاع کیا۔ لیکن ایرانی عوام نے ملائی نظام کی توجیہ ماننے سے انکار کر دیا اور سڑکوں پر نکل کر مرگ بر خامنہئی اور مرگ بر روحانی کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین اور حکومتی مشینری میں مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اب تک ان مظاہروں میں سرکاری ذرائع کے مطابق 12 افراد قتل اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ آزاد ذرائع بڑے پیمانے پر اموات بتا رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی طرح کے تشدد سے انکار کیا ہے اور ان افراد کے قتل کو بیرونی اور ایرانی سنیوں کی سازش قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے مظاہرین کو دھمکاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ علاوہ ازیں ایرانی حکام نے سوشل سائٹس کو بھی بلاک کر دیا ہے، جو کہ ایرانی عوام کی واحد آواز تھی، جس کی بدولت ایرانی عوام باقی دنیا کو ایرانی حکام کے اپنی عوام پر ڈھانے والے مظالم کا احوال بتا رہی تھی، کیونکہ ایران میں الیکٹرک و پرنٹ میڈیا پر مکمل شیعہ حکومتی ملائی قبضہ ہے۔